أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ سورہ یاسین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسے قریب المرد شخص پہ پڑھو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، اور جو بھی روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دل کے معاملات میں اس کا حامی و ناصر و مددگار ہو جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، 5 رکوعات ہیں، اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے تو اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً آپ اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف اور فضل کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اسباب کے لیے قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ اور بات ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے محروم رکھا اور ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔
یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی کہ گویا ان کے سامنے ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لذات کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان معنی اور حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہن میں ناممکن الوقوع ہے۔ تو گویا یہ ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو ایک آڑ ان کے پیچھے ہے، ایک پردہ ان کے آگے ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ان کو باخبر کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا دے سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، یعنی ایمان بالغیب پہ یقین لائے۔ سو آپ اس کو مغفرت و وقار اجر کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وخشی الرحمان وہ بالغیب بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دی ہے، اس سے مراد جنت کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ تو ما قدموں سے اب وہ والے اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم سے مراد وہ عملی نمونے یا اچھے یا برے جو وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اقتدا میں وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی طریقہ یا کوئی نیا رواج جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اسلام میں، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1017 نمبر پہ۔ تو اور ایک اور حدیث میں اس کی تائید ملتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کے آثار اسے پہنچتے رہتے ہیں، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور آثارہم سے مراد نقش قدم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو سلمہ نے کچھ خالی زمین دیکھی مسجد نبی کے قریب، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ادھر منتقل ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر اگرچہ دور ہے لیکن وہیں رہو، کیونکہ جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو انسان جو بھی کام کرے، چاہے وہ اچھا نمونہ بنے یا برا نمونہ چھوڑ جائے، جس کے بعد اس کی پیروی کرے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور انسان چل کر جن قدموں سے جاتا ہے، کوئی بھی نیکی یا برائی کا کام کیا کرتا ہے وہ سب بھی لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے۔ اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، یعنی انسان کے نامہ اعمال میں انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم
مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے پہلے دونوں کو جھٹلایا اور ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. تو یہ 3 رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں لیکن زیادہ مستند ذریعے سے بات ثابت نہیں ہے کہ یہ کون تھے. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے تھے جس بستی کا نام انطاکیہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہلے رسول کو دے کر نہیں بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ جن کی مخالفت ہو رہی ہے. آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں اور ہر دور میں ان رسولوں کا انکار کیا گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولنے والے ہو. ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، یعنی تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی یہ جو برائی ہے تمہارے ساتھ ہی تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ. اور کیا اس کو نصیحت سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے کہ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا ہے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو. تو یہ مسلمان شخص تھا. جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی اتباع کی، ترغیب دی اور قوم کو نصیحت کی کہ تم رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں. اور مجھے کیا ہوگا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، یعنی اس نے اپنے توحید کے مسئلے کی وضاحت کی جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قوم نے اس سے کہا کہ کیا تو بھی اسی معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین بلا رہے ہیں. تو اس آدمی نے جواب میں کیا کہا کہ
کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں، اور اگر میں ایسا کروں پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ نہیں، یہ آمنی آمنت بربکم، یہ دعویٰ جو ہے یہ رسول کے ہے، اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور کیوں کہا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو وہ گواہ بنا لے کہ اے پیغمبروں، میں سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جاؤ، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہوتا۔ تو روایات میں ہے کہ جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو قوم نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، اور اس آدمی کا نام مفسرین نے حبیب نجار بیان کیا ہے کہ جب حبیب نجار نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس ایمان کے اوپر رسولوں کو گواہ بنایا تو قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور کسی نے بھی اس کو قتل کرنے سے نہیں روکا۔ اور جیسے ہی وہ قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا، اسے فرمایا کہ تو جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم بھی اس بات کو جان لیتی تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جاتے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی چاہی۔ تو ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ اپنے لوگوں کی خیر خواہی کرے، بد خواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، انہیں گمراہ نہ کرے، بے شک لوگ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، حتیٰ کہ اسے مار بھی ڈالیں۔ تو ایک مومن کا رویہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اسے مرنے کے بعد بھی اپنے قوم کی فکر تھی، اور اس نے یہ خواہش کی کہ کاش کہ کوئی جان لیتا کہ میرے رب نے میری کس طرح مہمان نوازی کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا، تو یقیناً وہ لوگ بھی ایمان لانے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اور رسولوں کے قتل کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمانوں سے جو نبی تھے، کیونکہ رسولوں کو تو قتل نہیں کیا جاتا، کہ وہ جو 3 رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں رسولوں کا ذکر کیا ہے، تو حبیب نجار کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اترا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم اسے اتارا کرتے ہیں، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی بھی طریقے سے لکھی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں فرشتے بھی نازل ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھا گئے، اور ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے حسینہ اڑائی ہو، یعنی ہر دور میں ہی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئی، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، یعنی چاہے وہ جماعت ہے، چاہے وہ قوم ہے، چاہے وہ ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ان کے لیے ایک نشانی خوش زمین میں ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا یعنی جو بھی خوراک پھل سبزیاں ہم اناج کھاتے ہیں وہ ہم انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں خواہ وہ ان کے اپنے نفوس ہوں یعنی ہر چیز کائنات کی ہر چیز اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے خواہ وہ چیزیں بھی ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں یعنی جن چیزوں کا احاطہ ہمارا علم نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی جوڑوں کی شکل میں ہی پیدا فرمایا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب بعلم اللہ کا اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور چاند کی انہیں گردشوں سے سکان ارض یعنی زمین پر آباد ہونے والے انسان اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اپنے اوقات اور عبادات کا تعین اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کرتے ہیں اور لاہی آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے یعنی ہر کوئی اپنے مدار میں محو ہے گردش کر رہا ہے لیکن کوئی کسی چیز سے نہیں ٹکراتا اور نہ ہی رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احسان فرمانے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان کیا اور مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ کشتی سے مراد کشتی نوح ہے یعنی سفینہ نوح میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی گویا نسل انسانی کے آباء اس میں سوار تھے تو یہی رائے زیادہ معتبر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ ہی وہ بچائے جاتے لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ اٹھانے دیتے رہے ہیں اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں، یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو بھی نشانی ان کے سامنے آتی ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ ہر نشانی سے اعراض کرنا ہی ان کا شیوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، اگر اللہ جنہیں چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو کسی کو غریب نہ کرتا، جب اللہ نے کسی کو نہیں کھلایا پلایا تو ہم اس کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کام کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، یعنی یہ کہہ کر کہ غربا کی مدد ہم کیوں کریں، یہ تو اللہ کی مشیت تھی، یہ بات کہنا تو گمراہی میں جانے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی کو نہ دے کے آزمایا ہے، تاکہ انسان کی آزمائش ہو جائے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے سے کمتر لوگوں پہ اس میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، لیکن یہ کیا بہانہ لگاتے ہیں کہ جسے اللہ نے غریب کیا ہوا ہے ہم اسے کھانا کیوں کھلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچ ہے تو بتلا دو، یعنی وعدہ عذاب۔ انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ وہاں لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ تو وہ سخت چیز کیا ہوگی، وہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور یہ بازاروں میں اپنے بحث و مباحثے میں مصروف ہوں گے۔ یہ نفخہ اولا ہوگا جسے نفخہ فضا بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جسے نفخۃ الصاق کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی سوا ان فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا سب موت کی آغوش میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ چیخ آ جائے گی، جب یہ قیامت کا اعلان ہو جائے گا اور سب یہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ سکیں گے۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چڑھنے لگیں گے. تو پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثالثہ ہوگا، یعنی نفخۃ البعث والنشور، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. سب اپنی قبروں سے نکل کر تیز تیز چلنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہائے ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. تو قبر کو خوابگاہ سے تابع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی لگے گی اور وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کے یکایک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ ہر وہ چیز جس کو وہ طلب کریں گے. مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے گناہ گارو آج تم جدا ہو جاؤ. یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دیے جائیں گے. ان کے دو گروہ بنا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے گروہ میں شامل کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. کافروں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یعنی یہ تم سے عہد لیا تھا، یہ عہد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا اور یہ وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کرائی جاتی رہی. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا. یعنی یہ بھی عہد دیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی ہے وہ دوزخ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اب اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. تو یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتدا میں مشرکین قیامت والے دن جھوٹ بولیں گے، کافر بھی جھوٹ بولیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے. چنانچہ اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے. البتہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے. ہاتھ بولیں گے کہ اس شخص نے ہم سے فلاں فلاں کام کیا تھا، پاؤں اسی طرح گواہی دیں گے. یوں گویا اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہوتے چلے جائیں گے. تو بعض مفسرین بھی یہ رائے دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو انسان پاک ہوتا ہی ہوتا ہے، اصل میں پاک وہ ہے، تزکیہ نفس کرنے والا شخص وہ ہے جس کا باطن بھی پاک ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہم اکثر لوگوں کے سامنے بہت اچھے نیک اور پارسا بنتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہماری تنہائی کیسی ہے جس کا گواہ کوئی نہیں ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کھول کر بیان کر دیا کہ جس تنہائی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا جسم کا ایک ایک عضو اس دن قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ہم اس وقت ان سے کیا کام لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جس سے چاہے ہم سے ہمارے اعمال پر گواہی لے لے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے اور ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا وہ راستہ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے. تو ان کی جگہ پر سے مراد کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن سے کہولت کی عمر کو، کہولت سے بڑھاپے کی عمر کو آتا ہے کہ چہرہ بھی مسخ ہو جاتا ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا.
یا اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں ہی تبدیل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حلم و کرم ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں ہدایت پہ یا نافرمانی کے اوپر کی صورتیں مسخ کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے کہ انسان چاہے تو توبہ کر لے اور چاہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، ورنہ اگر اس جہان میں صورتیں مسخ نہیں ہوتی تو قیامت کے دن ضرور ہر ایک کے اعمال کی بنا پر اس کی صورتیں ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے چہرے مسفرہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے اور شاداب ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے روشن اور خوبصورت چہرے اس نے ہمیں دنیا میں عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شادابی کو، اس نور کو آخرت میں بھی ہم پر پورا فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کے بعد جوان ہونے کے بعد واپس بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ یعنی انسان کی اپنی ذات میں ہی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے۔
نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے ہیں اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا تاکہ وہ اس کلام کے ذریعے سے ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، یعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے اور باطل سے انکار کرنے والا ہے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے اور جانور پیدا کیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت وہ کھاتے ہیں۔ انہیں میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں؟ حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی بتوں کی حمایتیں ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے بنے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اور یہ جن کو معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں گے، بلکہ وہ تو خود اپنی مدد کرنے پر قاصر نہیں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات غمناک نہ کرے۔ ہم نے ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی علم رکھا ہوا ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیجیے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ بے شک وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک جسے تم سلگاتے ہو۔ یعنی عرب میں اس سے مراد، مفسرین کہتے ہیں کہ عرب میں دو طرح کے درخت ہیں، مرخ اور عفار، اور ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو سب درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرتا ہے اس کے ارد گرد ہی موجودہ مثالوں سے اس کے شعور کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے سرسبز درخت ہیں، لیکن جب تم ان کی لکڑیوں کو رگڑتے ہو تو اچانک وہ آگ سلگنے لگتی ہے۔ تو کس نے اس سرسبز درخت کے اندر آگ رکھی؟ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اس کی شان ہے کہ سب انسان کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات کا آغاز کرتے ہیں، 5 رکوعات ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا
الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سب ماننے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ چاروں صفات فرشتوں کی ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے سب ماننے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں سب بستہ باز و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہاک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان سب فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے جس طرح مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کی گواہی دی ہے کہ تم سب کا واحد معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کی فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ یعنی آسمانی دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ اور ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکی میں رہنمائی بھی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو نہ صرف زینت ستاروں سے آراستہ کیا ہے بلکہ سرکش شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کان لگانے کے لیے آتے ہیں ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور ان کے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے؟ یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہم نے جو زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں، کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے، اللہ کے کن کہنے سے وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یعنی ان کا شیوا ہے کہ نصیحت قبول نہیں کر رہے، استہزاء کیے جا رہے ہیں یا اس کو جادو باور کرا رہے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی یعنی وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجیے کہ ہاں ہاں، اور تم اس وقت بہت ذلیل ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک دیکھنے لگیں گے، یعنی سب کچھ ہول قیامت کا ہولناک منظر ان کے سامنے ہوگا، میدان حشر کی سختیاں ان کے سامنے ہوں گی۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل
لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة
فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ظالموں کو اور ان کے زوجوں کو یعنی جو ان کے ساتھی ہیں اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے ہیں یعنی یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یعنی گناہ کے کاموں میں تم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے اور وہ ایک دوسرے کے طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے. کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے یعنی کہ تم ہمیں اپنے بیان سے اپنے وعد و نصیحت سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں اور ہمیں برائی کی دعوت دیتے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے یعنی لیڈر کہیں گے کہ ایمان تو تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج تم ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو. یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے ان کے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا جو ہم سورہ الاعراف میں پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے اور انہیں باور کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے اور اس کے مختلف خوشنما لیبل لگا کے وہ پیش کرتے تھے اور شرک کی دعوت دیتے تھے. تو اس دن وہ سب ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور لیڈرز کہیں گے کہ اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے تم نے خود اس دعوت پر لبیک کہا تو اب تو ہم سب پر اللہ کی رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے سو آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانی شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. نہیں بلکہ نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم نے کیا ہے مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے انہیں ان کی مقررہ روزی ہے ہر طرح کے میوے اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی نہ اس سے سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے بہکیں گے اور ان کے بعد نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی گویا جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. جنتی ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اب یہ جنتیوں کی ایک محفل ہے جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ جنتی آپس میں بیٹھے ہیں آپ کلام کر رہے ہیں ان میں سے ایک جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ قیامت تو آنے والی کیا تو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے یعنی جو لوگ قیامت کے آنے کا اقرار کرتے ہیں ایمان والے ہیں کیا تو بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کیا جب ہم مرگا مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے. تو ان میں سے ایک کہے گا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کے تراجم اس میں ہوئے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو
اور اس میں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنتی اپنی جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ذرا جہنم میں جا کر جہنم میں جھانک کر دیکھو، شاید کہ یہ مجھے باتیں کرنے والا وہاں نظر آ جائے تو میں تمہیں نشاندہی کر کے بتاؤں کہ یہی وہ شخص تھا جو باتیں کرنے والا ہے۔ واللہ عالم کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جنتی کا کلام ہے، لیکن نصیحت کیا ہے کہ اس دن اچھے اعمال والے اچھے انجام میں ہوں گے اور جو برائی کی دعوت دیتے ہیں وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ جب وہ جنتی جھانکیں گے تو اسے جھانکتے ہی بیچوں بیچ جہنم میں اس کو جلتا ہوا دیکھیں گے، اس شخص کو جو برائی کی دعوت دیتا تھا اور آخرت کا انکار کرتا تھا۔ تو وہ جنتی کہے گا اس شخص سے، واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کہے گا کہ اگر رب کا احسان نہ ہوتا، یعنی کہ اگر ہم ایمان والے ہیں اور ایمان پر چلنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو یہ بھی صرف رب کی توفیق سے ہی ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ کسی بھی وقت بہک سکتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے اوپر ہر طرح سے وار کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر میرے رب کا احسان عظیم مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں، یعنی ایک موت جو ہمیں آ چکی اب اس کے بعد ہماری موت نہیں، کیونکہ ہم سے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہ جنتی کیا کہے گا کہ اب ہمارے پاس دوبارہ موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی ایک موت کے جو دنیا میں ہر انسان کو آتی ہے، اور نہ ہی اب ہم عذاب دیے جانے والے ہیں۔ پھر تو بات ظاہر ہو چکی کہ یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی کامیابی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم ایسی کامیابی چاہتے ہو تو پھر ایسے ہی اعمال کرو جیسا کہ ان لوگوں کے ہیں۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اب پھر انسان کے شعور کو اجاگر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف یہ مہمان نوازی ہے اور ایک طرف زقوم کا درخت ہے، جس کے معنی بدبودار کریہ اور کریہ چیز کے ہیں۔ اور اس سے مراد دنیا میں اس کی مثال جیسے تھور کا درخت ہے اس طرح کا ہے، لیکن دنیا کا درخت ظاہر ہے وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا کہ یہ درخت ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا دیا، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ تو دنیا کا تھور کا درخت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید دنیا کا ایک زقوم کا درخت ہے ایسا ہی آخرت کا ہوگا، بلکہ وہ جہنم کی تہہ سے آگ میں سے اس کی جڑ نکلتی ہے اور جس کی خوشیں شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ تو شیطانوں کے سر سے تشویش یہ دی کہ جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گویا وہ فرشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ اس کے شگوفے، اس کے خوشے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جہنم میں اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور کھانے کے بعد جب انہیں پانی کی حاجت ہوگی تو اس میں گرم جلدی جلدی پانی کی ملاوٹ ہوگی، اور ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہے، یعنی زقوم کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، یعنی اگر کوئی ہدایت پہ نہیں ہے تو ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلے بہت سے بہک چکے جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، اب آپ دیکھ لیں کہ جنہیں دھمکایا گیا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا
أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تھا دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں یعنی جب 950 سال کی تبلیغ کے باوجود قوم کی اکثریت ان کی تکذیب کرتی رہی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید نہیں اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رکھنے والی بنا دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑا وہ سب نوح علیہ السلام کا سلام بھیجتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے جب تک یہ قرآن تلاوت ہوتا رہے گا ہر شخص نبی کریم نوح علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتا رہے گا
ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے، یعنی وہ ان کے پیروکار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین اور اہل توحید کے اسی گروہ میں سے ہیں جن کو روح علیہ السلام کی طرف سے انابت اللہ کی توفیق حاصل ہوئی، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کے آئی، یعنی جس کے اندر کوئی خرابی کوئی نقص کچھ بھی نہیں تھا، شرک سے پاک تھا، قلب سلیم تھا۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم کیا پوج رہے ہو، کیا تم اللہ کے سوا کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو آسمان کا غور و فکر کے لیے آپ نے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا، جو کیونکہ ان کی قوم ستاروں کی گردش کو حوادث سے زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار کے منایا کرتے تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان بتوں کا کام تمام کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے کی طرف جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لاؤں گا، جو ہم سورہ انبیاء میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ میلے میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ اس پر جب وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے، بس آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، یعنی معبودوں سے کلام کیا کہ کیا ہوا، تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے پر تل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے، جب اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے معبودوں کے ٹکڑے دیکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انہیں پوچھتے ہو، یعنی جنہیں تم تراشتے ہو، جنہیں تم خود تراشتے ہو، تم انہی کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا ہے تو انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم انہی کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ سزا کے طور پر ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ اس قوم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ یعنی پیغمبر کا خواب تو وہی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ تو بیٹے سے مشورے کرنے کا مقصد معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا بھی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہے کہ نہیں۔ تو چونکہ وہ بھی نبی ہی تھے، انہوں نے کیا جواب دیا، حالانکہ بھی بچپن کی عمر میں ہے، کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے پورے دل کے ارادے کے ساتھ بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینا ہی اس بات کا یقین ہے، یعنی اس بات کا یہ اشارہ ہے کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے آگے تجھے کوئی بھی چیز عزیز تر نہیں، حتیٰ کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، یعنی ایک بڑی آزمائش تھی بیٹے کو ذبح کرنا، جس میں تو سرخرو رہا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لا تبدیل کلمات اللہ، لا تحویل، نہ تبدیل ہوتے ہیں نہ ان میں تحویل ہوتی ہے۔ ایک قربانی اس وقت درکار تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ آسمان سے بھیج دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک کے لیے قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے بہترین عمل قرار دے دیا، اور اللہ نے ان کا ذکر خیر پچھلا میں باقی رکھا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔
اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق کو برکت نازل فرمائی، یعنی ان سب کی اولادوں میں نبی پیدا فرمائے، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک وقت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ان میں سے ان کی اولادوں میں سے ہی نیک بھی ہیں جو نبوت کا پیغام لے کر آئے، رسالت کا پیغام لے کر آئے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا، یعنی شرک اور معصیت اور ظلم و فساد کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ خاندان ابراہیم میں برکت کے باوجود نیک اور بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خاندان اور آبا کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، حالانکہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی نسل، ایک ہی ضروریت چل رہی ہے، لیکن ہر ایک کا عمل الگ ہے تو اس حساب سے اس کا انجام بھی الگ ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو ایمان اور عمل صالح کی ہی اہمیت ہے۔ یہود و نصارہ اگرچہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح مشرکین حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی اور شرک و معصیت پر مبنی ہے، اس لیے یہ اونچی نسبت ان کے کام نہیں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو نیک بخت ہیں اور کچھ اپنے نفس پر صحیح جرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح روشن کتاب دی اور اپنے سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا
ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کے بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہاں مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں التوا شدہ علاقوں سے آتے جاتے اور گزرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان بستیوں سے گزرتے ہو جہاں آپ وہی ٹائم مردار ہے جو دیکھنے میں نہایت قریب ہے اور سخت متعفن اور بدبودار، کیا تم انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں سمجھتے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کا یہ انجام بد ہوا، تو تمہاری روش بھی اسی طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وارننگ تھی اللہ کی طرف سے، ان نشانیوں پر اپنے سفروں کے دوران غور و فکر کرو۔ تو انسان جو غور و فکر کرے تو وہ رب کو پا ہی لیتا ہے، لیکن جو غور و فکر نہیں کرتا وہ اپنی بصیرت سے بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ
فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، اور جب بھاگ کر بھری کشتی کی طرف پہنچے پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے مختصر کہ عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جنہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ان قریب تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے اور آنے جانے والے لوگوں سے بستی کا حال پوچھتے رہے۔ جب انہیں علم ہوا کہ عذاب نازل نہیں ہوا تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر میں جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اپنے علاقے سے نکل جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس سے ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور رک گئی، چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے لائی گئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قرآن بازی کرنی پڑی۔ اور تفسیر و تفاسیر کے مطابق مفسر کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس مفرور کے لیے انہیں قرآن بازی کرنی پڑی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی طوعاً و کرہاً وہ اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد انہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی توبہ اور استغفار کی تصویر نہ بیان کرتے تو قیامت کے دن تک ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تسبیح کی تو ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے، یعنی جیسے ولادت کے وقت ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مزمحل اور کمزور اور ناتواں، اس وقت ان کی ایسی ہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان پر سایہ کرنے والی ایک بیل اگا دی اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر سایہ کرنے والی ایک بیلدار درخت اگا دی اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی یقین اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی درخت اور کوئی سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد ایک بیل اگا دی جو ان پر سایہ بھی کرتی تھی اور اس کے پھل سے آپ سیراب بھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے انہیں 1,00,000 کی آبادی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف، پس وہ ایمان لائے، یعنی وہ سب لوگ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت کی۔ ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں یا ان کے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود تھے کہ جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، یعنی یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا یہ فرشتوں کی تخلیق کے وقت وہاں موجود تھے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا برداری سے ایسا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟
کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی دلیل میں کوئی کتاب ہی لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کی اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا دی، اور کیا کہا، یہ مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا ہے جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور یہی بنات اللہ فرشتے ہیں۔ یعنی یوں انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری یا سسرالی رشتہ داری قائم کر دی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی ان کا یہ جھوٹ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا، جبکہ اللہ نے تو قسم کھا کے کہا کہ میں جہنم کو ضرور بالضرور جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے اس بات کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالتا؟ بلکہ جو کچھ بھی یہ بیان کر رہے ہیں اللہ ان سب سے بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطلہ کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہو، یعنی جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے ہی نہیں، جس کا جہنمی ہونا قرار پا چکا ہے، تو وہ اس کے علاوہ اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، یعنی جن کو قرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے ان کا یہ قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ ایک مقرر ہے، اور ہم تو یقیناً بندگی الہی میں سب بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں، اس کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے پہلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چنیدہ بندے بن جاتے، یعنی یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتی، جس طرح یہود و نصارہ کے پاس تورات ہے، یا کوئی ہادی اور باخبر کرنے والا، نصیحت کرنے والا ہمارے پاس آتا تو ہم اللہ کے خالص بنتے۔ لیکن جب وہ کتاب اور آخری رسول ان کے ساتھ آ گئے، ان کے پاس آ گئے، تو وہ اس کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ بس اب وہ قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کی جائے گی، یعنی کہ اللہ کی مدد، فتح و نصرت اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے، یعنی ان کی باتوں اور نظاموں پر صبر کریں اور دیکھ لیں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی، جن کو متنبع کیا گیا، بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہیے کہ یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہم طاہر اعمالنا من الریا، اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کرے جن پہ اللہ تعالیٰ فخر فرمائیں گے اور ان کے لیے بہترین مہمان نوازی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو آج ہمارے پاس زندگی کی جو مہلت ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو راہ ہدایت بنا کر ان کامیاب لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان فرمایا، اپنا انعام فرمایا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔